حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اماں جان میں اللہ کے رسول کے پاس جانا چاہتا ہوں اور مغرب کی نماز میرا جی کرتا ہے کہ میں وہاں پہ ادا فرماؤں۔ ماں نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ بیٹا تم میرے لیے اللہ کے رسول سے بخشش کی دعا کروانا۔ ماں نے اجازت دے دی اس شرط پر۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اب میرے دل میں وہ ماں کے الفاظ تھے کہ میرے لیے دعا کروا کے آنا، لیکن اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نوافل میں مشغول ہو گئے، عشاء تک نوافل پڑھتے رہے، عبادت میں مصروف رہے۔ مجھے موقع نہ ملا بات کہنے کا، لیکن عشاء کا وقت ہوا، نماز ہوئی عشاء کی۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاشانہ اقدس اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ماں نے جس شرط پر اجازت دی وہ کام ہی نہیں ہوا، وہ حضور کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ حضور اپنی سپیڈ کے ساتھ چلا کرتے تھے، کوئی عام آدمی آپ کے ساتھ مل نہیں سکتا تھا، زمین سمیٹ دی جاتی تھی جب حضور قدم اٹھاتے تھے، تو آپ کی رفتار کو کوئی بھاگنے والا انسان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لیکن حضرت حذیفہ فرماتے ہیں بغیر ارادی طور پر میری سپیڈ تیز ہو گئی۔ جب بندہ تیز چلتا ہے تو قدموں کی آہٹ پیدا ہوتی ہے، تو جب میرے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی تو اللہ کے رسول نے پیچھے مڑے بغیر ہی مجھ سے کہا کہ من ھذا، کون ہے؟ اور ساتھ خود ہی کیا حذیفہ تو، کیا حذیفہ تو نہیں؟ پیچھے نہیں دیکھا، پیچھے مڑنے کے بغیر ہی کہہ دیا حذیفہ تو نہیں، اور پھر ساتھ کہا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ تیری کیا حاجت ہے، کس لیے میرے پیچھے آ رہا ہے؟ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرما دے۔ اب زبان سے کہا نہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جولیاں، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے۔ یعنی زبان سے الفاظ نہیں نکالے، اللہ کے رسول کے پاس جو مسئلہ لے کے آئے اللہ کے رسول نے بغیر ان کے لفظ دہرائے ہی اس مسئلے کو بیان فرما دیا ہے۔ یہاں پر لبوں کو جنبش کی اجازت نہیں، اللہ کا رسول تو دلوں کی بولیوں کو جان رہا ہے۔ فرمایا حذیفہ ما حاجتک، تیری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ حضرت حذیفہ فرماتے اب میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے، میں کیا کہوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ جس کام کے لیے آیا تھا بغیر الفاظ کہے وہ کام تو ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا ذرا حذیفہ میری بات سنو۔ کہا یا رسول اللہ حکم ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک فرشتہ ابھی میرے پاس آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ یہ بات غور طلب ہے، ایک فرشتہ میرے پاس ابھی آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، اور وہ دو چیزیں میرے پاس لے کے آیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس نے کہا کہ اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ مجھے سلام اس نے کیا، پھر بعد میں اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کے خانوادہ میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، اور امام حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔